أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری پیروی اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہ تمہیں معاف کر دے گا، بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہودی، عیسائی، مشرکین یہ سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کے دعوے کرتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو اور تمہاری محبت سچی ہے تو اس دعوے کے سچا ہونے کا ثبوت بھی دو، اور اس کے سچا ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ مجھے نبی مان کر میری پیروی اختیار کرو۔ اس سے نہ صرف تمہاری اللہ رب العالمین سے محبت قبول ہوگی بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، تم بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو محب کے سچا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ویسے محبت کرے جیسے اس کا محبوب چاہتا ہے۔ محبت کے سچا اور کھڑا ہونے کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ محب اپنے محبوب کی مرضی کے مطابق اس سے محبت کرتا ہے، اس سے تعلق جوڑتا ہے، اپنی منمانی اور مرضی نہیں کرتا۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا تعصی الہ و تظہر حبہ، تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے اللہ سے محبت۔ یہ تو متضاد بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ ان کان حبک صادقا لاطعته لان المحب لمن يحب مطیع، اگر تیری محبت سچی ہے تو تو اس کی ضرور اطاعت کرے گا، کیونکہ محب جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کے دعویٰ دار تھے سارے، مشرک بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم واقعتاً محبت میں سچے ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کو نبی اور رسول مانو اور ان کی پیروی اختیار کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو محبت کا محض اظہار یہ کافی نہیں، بلکہ محبت کا ثبوت یہ بھی ضروری ہے، اور ثبوت پیش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی پیروی یہ کی جائے۔ بدعت کی مذمت وہ بھی اسی وجہ سے ہے۔ ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ اور پھر وہ زندگی اپنی مرضی کی جیے، یہ جھوٹی محبت ہے۔ محبت کے سچا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت مطلب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت،
جیسے وہ کہیں ویسے زندگی بندہ گزارے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی۔ فإن تولوا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا، کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ پچھلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا حکم تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کے نقش قدم پر چلنا۔ اب پیروی اور اتباع میں اطاعت بھی شامل ہے۔ بات مانی جائے گی تو پیروی ہوگی، اتباع ہوگی نا۔ لیکن اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر الگ سے خاص طور پر اطاعت کا ذکر کیا ہے کہ میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، جو حکم تمہیں ملے اسے مان لو۔ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تولوا، تو اگر وہ منہ پھیر لیں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا، کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ اب بات چل رہی ہے اطاعت کی اور اطاعت سے روگردانی کی۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ منہ پھیرنے والوں، روگردانی کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے کلام کو یہاں پر مختصر فرمایا ہے۔ اصل کی کلام یہ تھی کہ اگر یہ منہ پھیر لیں، اطاعت نہ کریں، تو ہے اطاعت نہ کرنا، اطاعت سے روگردانی کرنا کفر ہے اور کافروں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ تو ان اللہ لا يحب الکافرین کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نہ ماننے والے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے والے کافر ہیں۔ جس نے اللہ کی نہیں ماننی، اللہ کے رسول کی نہیں ماننی، اس کا ایمان کہاں کا ہے؟ اچھا، اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل چیز ہے، اللہ کی اطاعت سے الگ مستقل چیز ہے۔ ویسے تو اللہ کی اطاعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی آتی ہے، لیکن رسول کی اطاعت کو الگ سے بیان کیا ہے، واضح کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے احکام، آپ کی سنت اور حدیث، اس کا ایک مستقل مقام ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ حدیثیں ہم مانیں گے جن حدیثوں کی اصل کتاب اللہ میں، قرآن مجید میں موجود ہو، اور اس معنی کا اظہار کرنے کے لیے مختلف لوگوں نے مختلف الفاظ پہنائے ہوئے ہیں، مختلف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اخبار احاد سے قرآن پر زیادتی، یعنی قرآن پر اضافہ، قرآن کے حکم میں اضافہ جائز نہیں، اور کچھ دوسرے لوگ اور انداز میں بات کرتے ہیں، کچھ لفظ مخالفت بول دیتے ہیں، مخالفت، کہ وہ حدیث جو قرآن کے خلاف ہو ہم نہیں مانتے، اور خلاف لفظ بولتے ہیں خلاف کا، لیکن مراد ان کی خلاف نہیں ہوتی۔ بات ہوتی ہے کہ جو چیز قرآن میں نہیں حدیث میں آئی ہے وہ کہتے ہیں یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، حالانکہ خلاف ہونے کا یہ معنی نہیں ہوتا۔
خلاف ہونے کا معنی ہوتا ہے کہ قرآن میں ایک چیز کی نفی آئی ہو، حدیث میں اسی چیز کا اثبات آیا ہو۔ اب خلاف کہہ کر نزول مسیح کی احادیث کو جھٹلاتے ہیں، جادو والی احادیث کو جھٹلاتے ہیں جن میں جادو کے مؤثر ہونے کا ذکر ہے۔ اسی طرح دجال والی احادیث کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور کئی ایک احادیث ہیں جن کا یہ انکار کرتے ہیں۔ اعادہ روح، مرنے کے بعد انسان کی روح جسم میں لوٹتی ہے، جن احادیث میں یہ بات ذکر ہے اس کا انکار کرتے ہیں خلاف کہہ کے، حالانکہ خلاف نہیں، یہ قرآن کے عین موافق اور مطابق ہے۔ اصل میں ان کی عقل کا، فہم کا قصور ہے یا نیت کا قصور ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ بہت سے احکام ایسے ہیں جو مستقل طور پر حدیث میں ہیں۔ جیسے قرآن میں آیا ہے ایک آدمی بیک وقت دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا، ان تجمعوا بین الاختین۔ حدیث میں اس پر اضافہ ہے کہ خالہ اور بھانجی کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، پھپھی بھتیجی کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ تو یہ قرآن کے علاوہ مستقل احکام ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں زانی کو سنسار کرنے کا حکم تھا، جو تلاوت جس کی منسوخ ہو گئی، حکم باقی ہے۔ اور اسی طرح کوڑے مارنے کا حکم بھی موجود ہے قرآن مجید میں۔ حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ شادی شدہ کو سنسار کیا جائے، غیر شادی شدہ زانی کو کوڑے مارے جائیں۔ لیکن ان کوڑوں کے ساتھ حدیث میں ایک چیز کا اضافہ بھی ہے، جلد مئۃ و تغریب عام، کہ ایسے بندے کو، غیر شادی شدہ زانی کو 100 کوڑے بھی لگاؤ اور 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کرو۔ یہ جلا وطنی کی بات قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جلا وطنی کا ذکر قرآن میں نہیں لہذا یہ قرآن کے خلاف ہے، حالانکہ خلاف ہونا اس کو نہیں بولتے۔ اور کچھ لوگ کسی اور بہانے سے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اطیعوا اللہ والرسول کہہ کر کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی سنت اور احادیث یہ مستقل طور پر حجت ہیں، وحی الہی ہیں۔ سنن نبی داؤد میں ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے میں کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ اس نے پیٹ بھرا ہوا ہے اور اپنے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے آسودہ حال، اور وہ اس کے پاس میرے حکم میں سے کوئی حکم، میری حدیث میں سے کوئی حدیث پہنچے اور وہ کہے کہ میں تو صرف ان چیزوں کا اتباع کروں گا جن کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے، یعنی قرآن میں جو حکم ہے وہ مانتا ہوں اور جو حدیث میں آیا ہے وہ نہیں مانتا، اس حال میں تمہیں نہ کہوں۔ جو کچھ کتاب اللہ میں ہے ہم صرف اسی کی پیروی کریں گے، یہ بات گمراہ کن ہے۔ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جو باتیں ہیں ان کی اتباع اور پیروی کرنا بھی مسلمان ہونے کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر لیں اللہ کی اطاعت سے یا اللہ کے رسول کی اطاعت سے یا دونوں کی اطاعت سے، کسی بھی طرح سے یہ روگردانی کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، ایسا کرنا کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا، کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم
اور آل عمران کو تمام جہانوں پر چن لیا ہے۔ گزشتہ آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا حکم تھا، اور اب اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اس بات کے سلسلے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کا تعلق بھی اسی خاندان نبوت سے ہے جس سے دیگر انبیاء آئے ہیں اور جنہیں اللہ تعالی نے چن لیا ہے۔ موسیٰ، عیسیٰ، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے ہیں، آدم کی اولاد ہیں، نوح کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کو بھی چنا، نوح کو بھی چنا، اور پھر آل ابراہیم کو بھی چنا، ابراہیم کی آل، اور آل عمران کو بھی چنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل ابراہیم میں سے ہیں، اور آل عمران کو بھی چن لیا اللہ نے تمام جہانوں پر۔ آل عمران سے مراد یہاں پر مریم علیہ السلام کے والد عمران، مریم کے والد عمران وہ مراد ہیں کہ ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، مریم، اور پھر مریم کے وطن سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کیا۔ ذریۃ بعضها من بعض، یہ جس کا بعض سے ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی تمام تر انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین آدم کی اولاد ہیں، پھر نوح کی اولاد ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم کی اولاد سے اور پھر عمران کی نسل اور عمران کی اولاد میں سے ہیں، تو یہاں پر اس بات کا بھی رد ہو گیا کہ عیسیٰ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان کے بعد عمران کی اولاد میں سے، ان کی نسل میں سے ہیں، تو پھر یہ اللہ یا اللہ کے بیٹے یا تین میں سے تیسرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ جو وفد نجران جس کا سورت کے شروع میں ذکر کیا تھا، وہ لوگ آئے تھے، یہ ان کو جواب دیا گیا ہے اور ان کا ناطقہ بند کیا گیا ہے کہ تم انہیں آل ابراہیم میں سے کیسے ہو، آل عمران میں سے مانتے ہو؟ یہ تو سب بندے تھے، تو جو ان کی نسل میں سے ہو وہ رب کیسے ہو گیا، اللہ کیسے ہو گیا، یا اللہ کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ اگلی آیات میں آل عمران کا ہی قصہ اور واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، تو اسی واقعہ کی بنا پر ہی اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ یہ انشاءاللہ پھر کل اس کو دیکھتے ہیں واقعہ۔